حاضرین، میرے اچھے اور سچے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو دنیا کے اندر تشریف لائے اس میں اختلافات بہت زیادہ ہے۔ ہاں، راجح قول بڑے بڑے علماء کرام، محدثین کرام، مفسرین کرام نے تاریخ 9 ربیع الاول بتائی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تمام محدثین کرام، علماء کرام، مفسرین کرام کا بھی اتفاق یہ فیصلہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ بچپن میں ہم اس کو 12 وفات کہا کرتے تھے، 12 وفات کہا کرتے تھے۔ ساری دنیا اس تاریخ کو 12 وفات کرتی تھی، لیکن یار دوستوں نے ایک چال چلی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کو پیدائش کا دن بنا دیا اور اس دن جشن عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے سے تمام روحوں کی تخلیق فرمائی اور وہاں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مجلسیں قائم کی، 2 مجلسیں قائم کی۔ آج یہاں آپ دیکھیں گے کہ مجلسیں قائم ہوتی ہیں، وہاں علماء کرام آتے ہیں، موضوع متعین ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ تقریر ہوگی، سیرت النبی پہ تقریر ہوگی، سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے، علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے، علماء کرام کو بلایا جاتا ہے اور جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں سیرت النبی کا جلسہ، کہیں پیغام انسانیت کا جلسہ، مختلف قسم کے جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ خطاب ملک اور شہر کے بڑے بڑے علماء کرام کرتے ہیں اور لوگوں کو مسائل اور دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے، 2 جلسہ کیا۔ دونوں جلسے میں اللہ تبارک و تعالی خود خطیب تھا، خود خطاب کرنے والا اللہ تبارک و تعالی تھا۔ ایک جلسہ عام تھا، ایک جلسہ عام تھا، ایک جلسہ خاص تھا۔ ہمارے یہاں بھی جلسہ عام اور جلسہ خاص ہوتا ہے، جس میں صرف علماء کرام ہی مدعو ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دانشور کو بلایا جاتا ہے، ایک ہال میں انہیں خطاب کیا جاتا ہے، اسے جلسہ خاص کہتے ہیں۔ اور میدان میں جو تقریریں ہوتی ہیں، کھلی جگہوں میں تقریریں ہوتی ہیں، اسے جلسہ عام کہتے ہیں، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جلسہ خاص میں کوئی خاص کر کے تمام لوگوں کو مدعو نہیں کیا جاتا ہے۔ وہاں علماء کرام، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، انہی لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور انہی کے درمیان میں خطاب ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی جلسہ عام اور جلسہ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں بھی 2 جلسے کیے، ایک جلسہ عام کیا، ایک جلسہ خاص کیا۔ جلسہ عام نے تمام روحوں کو شامل کیا، اس نے تمام لوگوں کو شامل کیا اور تمام کے سامنے اس جلسے میں اللہ تبارک و تعالی بطور خطیب کے تقریر فرمایا، خطاب فرمایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب
جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جلسے عام کیا اور جلسے عام میں وحدانیت کے موضوع پر تقریر کیا، وحدانیت کے موضوع پر خطاب کیا، اور جلسے عام میں تمام لوگوں کو شامل کیا اور اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ ایک جلسے خاص کیا اور جلسے خاص میں صرف انبیاء کرام کو مدعو کیا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، عام مومنین کو وہاں نہیں بلایا، صرف نبیوں کے روحوں کو اکٹھا کیا، صرف رسول کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خطاب فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اے آدم، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اے نوح، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اے داؤد، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اے موسیٰ، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اے ابراہیم، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اے یعقوب، اے یوسف، اے یونس، اے ایوب، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اے موسیٰ، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اے عیسیٰ، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، لما آتیتکم کتاب و حکمہ، اور تمہیں حکمت کی تعلیم بھی دے کر کے بھیجوں، تمہیں کتاب بھی دوں، اے موسیٰ میں تمہیں توریت دوں، اے داؤد میں تمہیں زبور دوں، اے عیسیٰ جب میں تمہیں انجیل دوں، اے ابراہیم جب میں تمہیں صحف ابراہیم دوں۔ تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، حکمت سمجھا کر کے لوگوں کو بات سمجھانے کا انداز تمہیں عنایت فرما کر کے، اور جب میں تمہیں اپنی طرف سے کتاب دوں گا، پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر سب سے آخر میں میرا رسول آئے گا، سب سے آخر میں میرا رسول آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، سب سے آخر میں میرا رسول آئے گا، تم سے پہلے نہیں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے تمہیں؟ تم نے اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی تصدیق کرو گے، مدد کرو گے۔ یہ دو وعدے تمام انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا، اور یہ خطاب کس موضوع پر تھا؟ ختم نبوت پہ، ختم نبوت میں۔ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا۔ سب کے بعد جو آتا ہے وہ لاسٹ ہوتا ہے، سب کے بعد جو آتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، سب کے بعد جو آتا ہے وہ لاسٹ میں آنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرے بعد میرا رسول آئے گا۔ اس کی حیثیت، اس کی وقعت، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھول کھول کر کے بیان فرمایا۔ میں ایسا رسول بھیجوں گا جس کو میں نام لے کر کے پورے قرآن میں کبھی ذکر نہیں کروں گا، نام لے کر کے آواز نہیں دوں گا۔ موسیٰ جب میں تمہیں بلانے کا ہوگا میں کہوں گا یا موسیٰ، جب عیسیٰ کو بلانے کا ہوگا میں کہوں گا یا عیسیٰ، جب ابراہیم کو میں آواز دوں گا کہوں گا یا ابراہیم، جب میں یوسف کو آواز دوں گا کہوں گا یا یوسف، لیکن جب محمد کی باری آئے گی میں نام لے کے نہیں دوں گا، میں یا محمد نہیں کہوں گا، میں یاسین کہوں گا، میں طٰہٰ کہوں گا، یا مزمل کہوں گا، مدثر کہوں گا، یا محمد نہیں کہوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا محمد نہیں کہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا محمد کہہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں دیتا ہے، پھر ہمیں اور آپ کو اجازت کیسے مل جائے گی کہ ہم اور آپ یا محمد کریں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم اور اٹھائیے پورے قرآن کریم میں کہیں پر بھی یا محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا. جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا نام لے کر کے نہیں پکار رہا ہے بلکہ القاب سے پکار رہا ہے، لقب سے پکار رہا ہے، پھر ہمیں اور آپ کو اجازت کیسے مل جائے گی کہ ہم اور آپ یا محمد کہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اتنا خیال کر رہا ہے کہ نام لے کر کے نہیں پکار رہا ہے، لیکن ہم اتنے بے ادب اور بدتمیز ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر کے پکارتے ہیں. دیواروں میں لکھا ہوتا ہے یا محمد. ہم اتنے بدتمیز اتنے بد اخلاق ہو گئے، اللہ نے یا محمد بولنا گوارا نہ کیا اور ہم بولنے لگے ہیں بلا دھڑک یا محمد، لکھنے لگے ہیں بلا دھڑک، دورہ لگانے لگے ہیں یا محمد. یہ ہماری بدتمیزی ہے، یہ ہماری بد اخلاقی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو ہم صحیح طریقے سے پہچان نہ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں دو جلسے کیے. ایک توحید کا وحدانیت کا وہ عام جلسہ تھا جس میں تمام روحوں کو مدعو کیا گیا اور کہا الستو بربکم. دوسرا جلسہ جلسے خاص تھا جس میں نبیوں کو اور رسولوں کو بلایا گیا اور کہا اذ اللہ میثاق النبیین. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ تمہیں میں کتاب اور حکمت کی باتیں بتا کر کے بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد سب سے لاسٹ میں میرا رسول آئے گا، سب سے لاسٹ میں میرا رسول آئے گا. کرنا کیا ہوگا؟ تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. انبیاء کرام کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بعد میں آئیں گے تو ایمان کیسے لایا جائے، مدد کیسے کی جائے. آنے والے تو بعد میں ہیں کہ ایمان کیسے لایا جائے، مدد کیسے کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک حل نکال کے انبیاء کرام کو فرما دیا کہ اپنی امت کو آنے والے نبی کی بشارت دیتے رہنا اور اس نبی کی تم تصدیق کرتے رہنا. یہی تمہارا ایمان ہوگا اور یہی تمہارا اس نبی کے متعلق مدد کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے آئے اور ان کی تصدیق کرتے رہے. اور تمام انبیاء کرام اپنی امت کو کہتے رہے کہ اگر تمہارے دور میں آخری نبی آ جائے تو تمہارے اوپر فرض ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور تمہارے اوپر ضروری ہوگا کہ تم اس کی تصدیق کرو. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہیں خوشخبری سنا دی کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اب میرے بعد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا. قرآن کریم نے دو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ایک محمد کا ایک احمد کا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہاں پر نام کیا محمد کا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not father of any man among you. تمہیں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ مسئلہ کب پیدا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو منہ بیڑا بیٹا بنایا، اس کا نام تھا زید بن حارثہ. زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا. اب
اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ مکے میں یہ عام رواج تھا کہ جسے منہ بولا بیٹا بنایا جائے اس کے سے تمام بیٹے کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی بیوی سسر کے لیے حرام، اگر یہ مرے گا تو اس کے جائیداد میں اسے حصہ بھی دیا جائے گا۔ یہ تمام سسٹم مکے میں رائج تھا اور یہ سسٹم غلط تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رشتوں کو پیدا فرماتا ہے وطن سے، اور جن رشتوں کو پیدا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جن کو میں پیدا فرماتا ہوں تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم اسے کاٹ دو، اس لیے فرمایا لا تقطعوا ارحامکم، تم اپنے رشتوں کو کاٹ نہیں سکتے ہو، اس لیے رشتہ داری کاٹنا شریعت اسلام میں حرام ہے۔ کوئی اگر اپنے حقیقی بھائی کو کہے میں اسے نہیں جانتا ہوں، میرا بھائی نہیں ہے، شریعت اسلام میں اس رشتے کا کاٹنا حرام ہے، کیونکہ بھائی تم نے نہیں بنایا ہے، بھائی اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کاٹنا دنیا کی کسی طاقت کے اندر ابھی یہ قوت موجود نہیں ہے کہ کوئی کاٹ پائے۔ جب اللہ کسی چیز کو بناتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی ہے۔ وہ چلاتا رہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے، دنیا کہے کہ یہ تیرا باپ ہے، تو اس کے بدن سے پیدا ہوا ہے، تو اس کی بیوی کے بدن سے پیدا ہوا ہے، تو اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ جتنا چلاتا رہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، کہے کہ دنیا کی یہ تیرا بیٹا ہے، تیرے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے، تیری بیوی کے بدن سے یہ پیدا ہوا ہے، تیرے بول دینے سے نہیں ہوگا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ تو نے بیٹا پیدا نہیں کیا، اللہ پیدا کیا ہے، اور جس نے رشتہ بنایا ہے کاٹنے کی طاقت صرف اسے ہے، تو نہیں کاٹ سکتا ہے، بنانے والا وہ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقطعوا ارحامکم، تم رشتہ داری کو کاٹ نہیں سکتے ہو، رشتہ داری کاٹنا حرام ہے۔ تو قرآن کریم نے اصول بیان فرمایا کہ رشتہ داری اس طریقے سے نہیں بنتی ہے کہ کسی کو کوئی اپنا بیٹا بنا لے، کسی کو کوئی اپنا بھائی بنا لے، کسی کو کوئی اپنی بہن بنا لے۔ یہیں سے ایک مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ آج لوگ بڑے صاف دلی سے کہتے ہیں وہ ہمیں اپنا بھائی مانتی ہے، میں اسے اپنی بہن مانتا ہوں۔ ارے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھائی پیدا نہیں کیا، کیسے تجھے وہ بھائی ماننے لگی، کیسے تو اسے بہن ماننے لگا، بے پردگی کے عالم میں اس کے سامنے ہونے لگا۔ شریعت اسلام نے تیرے اوپر پردہ واجب کیا تھا، اس عورت کے اوپر پردہ واجب کیا تھا کہ نانا اگر بھائی ہوگا تو تیرے ماں کے بدن سے پیدا ہوگا، اگر بھائی ہوگا تو تیرے باپ کے رتبے سے پیدا ہوگا، یہ تو کسی اور کا بیٹا ہے، تیرا بھائی کیسے ہو جائے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ اسلامی بھائی ہو سکتا ہے لیکن رشتہ داری والا بھائی نہیں ہو سکتا ہے جس سے پردے کو غائب کر دیا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا دیا، آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جب اپنا بیٹا بنایا تو زید بن حارثہ کی بیوی زینب تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں میں نااتفاقی ہو گئی اور زید بن حارثہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ مکے میں یہ رواج تھا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا کے درجے میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بتلانا چاہتا ہے نانا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہو نہیں سکتا ہے۔ اب اس سسٹم کو کاٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آسمانوں میں زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا، دنیا میں بعد میں ہوا۔ پہلے اللہ نے آسمان میں
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا، اور پھر دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زینب جو زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی تھی اس سے شادی کر دیا، نکاح کر دیا۔ مکے میں ایک شور مچا، دیکھو نبی کا دعویٰ کرنے والا، رسول کا دعویٰ کرنے والا اپنے منہ بیلے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیا، اپنی بہو سے شادی کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ غلط رواج اگر تیرے ذریعے سے نہیں کٹے گی پھر دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس غلط رواج کو کاٹ پائے، اس لیے کہ تیرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو غلط رواج کو صرف نبی ہی کاٹ سکتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اے محمد تو آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اس غلط رواج کو تو ہی کاٹنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بیٹے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے مرد بننے سے پہلے ہی اسے دنیا سے اٹھا دیا۔ بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اٹھا لیا تھا، اور اس کے اوپر بھی حکمت یہ تھی کہ اگر میں بیٹوں کو دل نہ رکھوں گا تو باپ کے عہدے بیٹے سنبھالا کرتے ہیں، اگر باپ کے عہدے بیٹے سنبھالا کرتے ہیں تو لوگ اس کے بعد ان کے بیٹے کو نبی کہنے لگیں گے، اس لیے یہ عہدہ ہم نے آخری رکھا ہے رسول اللہ کے لیے، آخری عہدہ رکھا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو بچپن ہی میں دنیا سے اٹھا لیا گیا، اور دنیا کی کوئی زبان بچوں کو مرد نہیں کرتی ہے، دنیا کی کوئی زبان بچوں کو مرد نہیں کہتی ہے۔ انگلش میں بھی بچوں کو بیبی اور چائلڈ کہا جاتا ہے، بڑوں کو مین کہا جاتا ہے، عربی میں بھی بچوں کو طفل اور اطفال کہا جاتا ہے، اور بڑوں کو رجل کہا جاتا ہے جس کا جمع رجال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں اٹھا لیا، حکمت یہ کی کہ کہیں جوان ہونے کے بعد باپ کا عہدہ بیٹا سنبھالا کرتا ہے، نانا میں اسے آخری نبی بنایا، اس کے عہدے ہماری پوری امت کے لوگ اٹھائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس امت میں بہترین نکالی گئی ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کی دعوت دیتی ہو اور برائی سے روکنے کا کام کرتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو عام کام تھا کہ برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس لیے یہ ذمہ داری تمام امت کے افراد پہ ڈالی گئی، لیکن مسائل کی ذمہ داری، قرآن کی تبلیغ کی ذمہ داری، حدیث کی ذمہ داری، فقہ کی ذمہ داری، مسائل کی ذمہ داری، یہ بڑی ذمہ داری تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص لوگوں کے سپرد کیا اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، یہ
علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. یہ علماء امت کو عقائد بتائیں گے, یہ علماء امت کو ایمانیات بتائیں گے, یہ علماء امت کو مسائل بتائیں گے, یہ علماء امت کو ختم نبوت کا درس دیں گے, یہ علماء آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ثابت کریں گے. یہ کام علماء کا ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء نبی کے وارثین ہوا کرتے ہیں. اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد علماء امت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو بخوبی انجام دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت میں بیٹھے, لوگ مرتد ہو گئے اور لوگوں نے زکات سے انکار کر دیا. کہا نانا ہم ایمان اللہ کے رسول پر لائیں گے, ہم حج کریں گے, ہم نماز پڑھیں گے, ہم مسائل سیکھیں گے, لیکن زکات نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی کمی یا بیشی کی جائے. اگر کمی اور بیشی کی جائے گی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت میں ضرب آئے گا. اس لیے میں تم سے جنگ کروں گا, میں تم سے قتال کروں گا. صحابہ کرام نے فرمایا تھا, ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا تھا, یہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں. لوگ ابھی کہیں گے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. لوگ کہیں گے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے, مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے. اور یہ مشورہ دینے والوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عمر تجھے کیا ہو گیا, دور جاہلیت میں تو بڑا طاقتور تھا, بڑا طاقتور تھا, دلیر تھا, اب تجھے کیا ہو گیا. کہا نانا مجھے کوئی فکر نہیں, کوئی میرا ساتھ دے نہ دے, میں اکیلا تنہا جہاد کروں گا. ان منکرین زکات سے پھر تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بولیے المنکرین زکات سے جہاد کیا. اس وقت اسلامی حکومت تھی جب لوگ نبوت کے خلاف ڈاکے ڈالنا شروع کرتے تھے کہ اسلامی حکومت تھی, جہاد کے ذریعے سے اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا, صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا. مسیلمہ کذاب آیا, اس وقت اسی دور میں مسیلمہ کذاب آیا, اسود عنسی آیا, اسلامی حکومت تھا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. ایران کے اندر بہاء اللہ آیا, وہاں بھی اسلامی حکومت تھا, اسے قتل کر دیا گیا. آج بھی ایران کے اندر ایک بہائی بھی نہیں جا سکتا ہے. اگر ایران میں کوئی بہائی داخلہ کر لے گا, اگر داخل ہو جائے گا تو اسے مار دیا جائے گا. وہاں کے قانون بھی سے ہے, کیونکہ بہاء اللہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جب سے اسلامی حکومت دنیا سے روبہ زوال ہوئی اور غیروں کی حکومتیں آئیں, اس کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے برساتی میڈک کے طریقے سے نکلنے لگے. انہی میں سے ہندوستان میں انگریزوں کی جب حکومت تھی, غلام احمد قادیانی پیدا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک شوشہ چھوڑا, اور ایسا شوشہ چھوڑا جو دینی تعلیم کے نابلد لوگ, جو دینی تعلیم جن کے پاس نہیں تھی, دنیاوی تعلیم ان کے پاس امار تھا, وہ شوشہ اس میں کام کر گیا. آج بھی آپ دیکھیں گے ان کے جال میں وہ پھنستے ہیں جن کے پاس دینی بنیادی تعلیم نہیں ہوتی.
بنیادی تعلیم نہیں ہوتی ہے. غلام محمد قادیانی نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ نبوت تو رحمت ہے اور رحمت کیسے بند ہو جائے گی جب تک انسانیت قائم رہے گی. رحمت کیسے بند ہو جائے گی؟ یہ جن کے پاس بنیادی دینی تعلیم نہیں تھی اسے یہ چیز تو اٹریکٹ کیا اور بڑے بڑے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے. دنیا کا بڑا سے بڑا سائنسداں پاکستان کا سب سے بڑا سائنسداں تھا وہ بھی قادیانی ہو گیا. اسے اسی چیز پیش کی گئی حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ ختم قرآن کریم نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. ختم کے کئی معنی آتے ہیں ڈکشنری میں اور ہر عربی کے ڈکشنری نے ختم کے معنی کے بعد یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول اور خاتم الانبیاء ہے. عربی کی کسی ڈکشنری کو آپ اٹھائیے ہمارے اردو زبان میں بھی ختم کے کئی معنی آتے ہیں. اگر آپ کے جیب میں کچھ پیسے ہیں خرچ کرتے سب پیسہ ختم ہو گیا آپ کہیں گے پیسہ ختم ہو گیا پیسہ ختم ہو گیا اب میرے پاکٹ میں ایک بھی پیسہ نہیں. ایک معنی تو ختم کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کا آنا تھا. ایک کے بعد دوسرے آتے گئے لاسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یعنی اب نبیوں کا آنا ختم ہو گیا. یعنی اب نبیوں کا آنا ختم ہو گیا. اور ایک ختم کے معنی آتے ہیں کمپلیٹ کر لینا. بچے کو جب آپ کہیں گے بیٹا ہوم ورک کرو کہے گا میں کمپلیٹ کر لیا ختم کر لیا. کم کے معنی کمپلیٹ کر لیا. اب میرے پاس کوئی ہوم ورک ہے ہی نہیں. جتنا ہوم ورک تھا سب کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی کمثل الانبیاء. میری مثال اور نبیوں کی مثال ایسی ہے. کیسی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں جیسے ایک آدمی خوبصورت محل بنایا بڑا خوبصورت محل بنایا اور اس کے ایک سائڈ میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھا. وہاں ایک اینٹ نہیں ڈالا. لوگ آتے گئے محل گھومتے گئے چاروں طرف گھوم کر کے بڑا تعریفیں کیے کہ بڑا خوبصورت محل بنایا. لیکن جیسے ہی اس جگہ پہنچتے جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو کہتے ہیں یہ تو خالی کیوں ہے اس کو بھی پر کر دینا چاہیے تھا. اتنا خوبصورت بنایا لیکن یہ جگہ خالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں میں اس کی جگہ میں آیا وہ محل کمپلیٹ ہو گیا. اب اس میں کسی اینٹ کی ضرورت نہیں رہی. جتنے آنے تھے اخلاق کے جتنے درس دنیا میں آنے تھے انبیاء کرام نے لایا. آخر میں میں آیا اور اس اخلاق کو کمپلیٹ کیا. تعلیم کے جتنے درس آنے تھے انبیاء کرام لاتے رہے. آخر میں میں آیا اور علم کے سارے مراتب مجھ پہ کمپلیٹ کر دیے گئے. اخلاق اور اچھائیوں کی چیزیں جتنی تھی انبیاء کرام لاتے رہے. آخر میں آیا اور اچھائیوں کا کمپلیٹ میرے ذریعے سے کر دیا گیا. اب آگے میرے بعد کوئی نہیں بچا اور میرے بعد کمی بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس کو پورا کرے. اگر کوئی پورا کرنا چاہے گا گویا وہ میرے ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے. میں نے کبھی عید میلاد النبی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دن خوشی منانے کا تم یہ کرتے کہ ہر سوموار کو روزہ رکھ لیتے. رسول اللہ نے تو فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں. عید میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق آئے, 2.5 سال خلافت کیا, عید میلاد النبی نہیں منایا. حضرت عمر فاروق آئے, 10-12 سال خلافت کیا, عید میلاد النبی نہیں منایا. عثمان غنی آئے, علی مرتضی آئے, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے, ان کے ادوار میں 30 سال ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد میری خلافت 30 سال چلے گی, یہ 30 سال بہترین خلافت ہوگی. یہ لوگ خلافت کرنے والے تھے, ان کے دور میں عید میلاد النبی نہیں تھا. امیر معاویہ آئے, 18 سال حکومت کیے, عید میلاد النبی کا نام و نشان نہیں تھا. امام ابو حنیفہ آئے, عید میلاد النبی کا نام و نشان نہیں تھا. امام مالک آئے, پورے مدینے کی ہسٹری اٹھاؤ, عید میلاد النبی کا نام نہیں تھا. امام شافعی آئے, عید میلاد النبی کا نام نہیں تھا. امام احمد بن حنبل آئے, عید میلاد النبی کا نام نہیں تھا. مجدد الفسانی آئے, عید میلاد النبی کا نام نہیں تھا. غریب نواز آئے, عید میلاد النبی کا نام نہیں تھا. اب سے 20 سال پہلے بھی عید میلاد النبی کا نام نہیں تھا. 12 وفات تھا. جو نئی چیز لائے گا گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبوت کے ابھی کام باقی ہے, وہ کام میں پورا کر رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا انما